السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے ایک افسانہ جو نور شاہ کا لکھا ہوا تھا، جس کا عنوان تھا آسمان پھول اور لہو، اس افسانے کو ہم نے مکمل کیا اور درسی سوالات کے جوابات ہم نے لکھے، اس کا خلاصہ بھی ہم نے لکھا۔ آج ہم ایک اور سوال اسی افسانے کے اندر پیج نمبر 59 میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے حرف کی قسمیں۔ آج ہم اس سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک کوشچن پیپر میں جو نئے پیٹرن میں جو کوشچن پیپر بنے گا، کوشچن نمبر 5 آپ کو پوچھا جائے گا، درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثال لیجیے۔ حرف کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کو چند ایک یعنی کہ پیپر میں 2 اقسام آئیں گے، حرف کی کوئی 2 قسموں کو لکھا جائے گا اور آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں دیجیے۔ آپ کو حرف کی جو حرف وہاں پر پوچھا گیا، حرف کی جو قسم، اس کی تعریف لکھنا ہے اور ایگزامپلس دینا ہے۔ اس لیے ہمیں حرف کی ان قسموں کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب حرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے چھوٹے کلاسز میں پڑھا ہوگا، کلاس 6 5 6 میں بھی حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا نام ہوتا ہے۔ نہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا نام ہوتا ہے، محض کلمات کے ساتھ، کلمہ کے جمع ورڈز، الفاظ کے ساتھ مل کر کام دیتا ہے، یعنی کہ ورڈز کو آپس میں جوڑ کر ایک معنی بنا دیتا ہے۔ اسم و فعل بھی اس کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے، یا ورڈ فعل کو فعل کے ساتھ، یا اسم کو اسم کے ساتھ، یا اسم کو فعل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ مثلا سے، میں، تک وغیرہ، کشمیر سے کرگل تک۔ ہاں اچھا، میں نے کتاب پڑھی تک وغیرہ، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپس میں حروف کو جوڑنے کے لیے، جملوں کو جوڑنے کے لیے، اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے، جملے کو جملے سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم حروف کہتے ہیں۔ اب حرف کی قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ آج ہم چند ایک قسموں کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا ہے حروف جار۔ حروف جار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، حروف جار کو آپ لوگ انگلش میں پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ وہ حروف معنوی ہیں، یعنی کہ حروف معنوی کی ایک مثال ہے، وہ حروف معنوی یا وہ حروف ہیں جو کسی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حرف ہم نے پہلے ہی پڑھا، حرف خود لفظ حرف کیا ہے؟ وہ اسم کو جوڑنے کے ساتھ، اسم کو فعل کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یا جملے کو جملے سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو حروف کہتے ہیں۔ حروف جار وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، جو کسی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں اور ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں اسے حروف جار کہتے ہیں۔ نہ لکھ سکتے آپ لوگ، وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں حروف جار کہتے ہیں۔ اب ایک بات اس میں یاد رکھ لینا، حروف جار کس سے کہتے ہیں؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ناؤن اور ورب کو ملاتے ہیں، پریپوزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں حروف جار۔ اب حروف جار میں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، ترکیب نحو میں آپ کو کام آئے گا، اور جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں۔ حروف جار کے بعد جو حروف آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور کہتے ہیں۔ مثلا دیکھو یہاں پر سے، تک، تا، در، باہر، تلک، زیر، پاس، نزدیک وغیرہ، یہ حروف جار ہیں، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ہاں، کرگل سے بازار تک، یعنی کہ گاؤں سے بازار تک، یعنی کہ اسم اور فعل کو، جملوں کو جو آپس میں حروف کہتے ہیں۔ اب اسم اور فعل کو جو ملاتے ہیں اس کو حرف جار کہتے ہیں، جس کو آپ پریپوزیشن کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، ایسے حروف ہیں جو کسی کو ڈرانے، دمکانے، منع کرنے، خبردار کرنے یا روکنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو کسی وقت ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے، منع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے یا کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ایسے حروف کو حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ مثلا خبردار کوئی کام مت کرو، دیکھو میں نے کہا، سنو اب میں بول رہا ہوں، دیکھنا ورنہ میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ ایسے الفاظ جہاں پر ہم کسی کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو حروف تنبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حروف ہے حروف شرط، وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ شرط کے موقع جو کیا ہے، وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کامیاب ہو جائے، اگر آپ نے محنت کی تو آپ 90% مارکس لا سکتے ہو، حروف شرط۔ اگر، ورنہ، ہر، چند، جو، جوں ہی وغیرہ، ایسے الفاظ جو حرف شرط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے حرف جزا، ایسے حروف جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں۔ شرط ہم نے دیکھا اگر آپ نے محنت کی تو حرف جزا، اگر حرف شرط، شرط کے جواب میں جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف جزا۔ ایسے حروف جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں، مثلا تو، اگر محنت کیا تو آپ میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اگر آپ تیز دوڑا تب آپ وقت میں پہنچیں گے، اس طرح کے الفاظ جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں۔ تو، تب، مگر وغیرہ یہ الفاظ ہیں جو حروف جزا کی مثالوں میں آتے ہیں۔ تو یہ 4 حروف کی قسمیں آپ لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے، کیونکہ امتحان میں آپ کو اس بار حروف کی قسموں کی تعریف اور مثالیں لکھنے کے لیے پوچھی جائیں گی، اس لیے ان کی حروف کی قسموں کو آپ یاد کرنا ہے، ان کو صاف صاف اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔